لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يدركه قول الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا بخت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته توكلا بالسكور ما يدان له الصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي الموجد ورسول المصدق لسمع في السماء أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد صلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين وعظم الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. ما صلى قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. کرم ہے چہردہ معصومین کا اور خصوصی صدقہ ہے بیوی شہزادی کونین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اس آیت کے ذیل پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ جس میں محبوب کائنات وہ اللہ کہ جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، وہ اللہ جس نے پوری کائنات کو آل محمد کی محبت میں خلق کی، وہی اللہ جب کائنات کو سجا رہا ہے، کائنات کو بنا رہا ہے، بنانے کے بعد پھر اس اللہ نے انسانوں کو بھی بنانا شروع کیا. آدم کو بھیجا، آدم کا پتلا تیار کیا، روح پھونکی، پھر زمین پر بھیجا. آدم سے آدمیت کو پھیلائی اور پھیلانے کے بعد اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا. کبھی آدم کے ذریعے پہنچایا، کبھی نوح کے ذریعے پہنچایا، کبھی ابراہیم کے ذریعے پہنچایا، کبھی عیسیٰ کے ذریعے پہنچایا، کبھی موسیٰ کے ذریعے پہنچایا. یعنی اپنا پیغام اللہ اپنے نبی کے ذریعے پہنچا رہا ہے. کیونکہ آپ اگر غور کریں تو نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبی کہتے ہیں میسنجر کو، یعنی ایک جگہ سے خبر لینا اور دوسری جگہ خبر پہنچا دینا. مثال کے طور پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آج کے زمانے میں ایک ڈاک کا کام ہے کہ ایک جگہ سے سامان لینا اور دوسری جگہ پہ وہ سامان کو پہنچا دینا. تو نبی کا کام بھی یہی ہے، وہ اللہ کی جانب سے حکم لیتا ہے اور بندوں کو حکم دیتا ہے. یعنی وہ بتاتا ہے کہ اللہ تم سے یہ چاہ رہا ہے. یعنی بیچ میں ایک وسیلہ اور ایک رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ اللہ نے جو رکھا وہ انبیاء کرام کو رکھا، اوصیاء کرام کو رکھا، اولیاء کرام کو رکھا. یعنی جو بھی چیز اللہ کی جانب سے نازل ہوئی وہ تمام چیزیں وسیلہ کا کام کرتی ہیں. یعنی بندوں کی خبر اللہ تک پہنچاتی ہیں اور اللہ کی خبر بندوں تک پہنچاتی ہیں. یعنی جب اللہ حکم دینا چاہتا ہے تو یہ اللہ کی خبر، اور جب انسان دعا کرتا ہے تو یہ دعا کی صورت میں انسان اپنی خبر، یعنی اللہ کی خبر بھی انسان تک پہنچ رہی ہے اور انسانوں کی خبر بھی اللہ تک پہنچ رہی ہے. تو بیچ میں جو ذریعہ بنایا اس ذریعے کا نام وسیلہ قرار دیا. اور یہ وسیلہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا منکر انسان ہو جائے، اگر اس کا منکر ہو جائے تو صرف لا الہ الا اللہ ہوگا، صرف محمد رسول اللہ ہوگا، اس کے آگے انسان بڑھ نہیں سکتا، اس کے آگے انسان بڑھ نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟
کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مکمل دین لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ اصل دین جو رسول اللہ دے کے گئے، جو پیغام رسول اللہ پہنچا کے گئے، کہا لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، اور علی ولی اللہ بھی ہے۔ یہ حقیقی دین جو رسول اللہ پہنچا کے گئے۔ تو اس آیت کے ذیل پہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ ایسے شخص کو متوجہ کر رہا ہے جس کا ذہن دوسری جانب جا رہا ہے، جو دوسرے مذاہب کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں، دوسرے مذہب کی طرف نظریں گڑائے ہوئے ہیں۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم دوسرے مذہب کی طرف نہ دیکھنا، اگر تم دوسرے مذہب کے تلاش میں ہو دین اسلام کو چھوڑ کر، تو ہم کبھی بھی دوسرا مذہب قبول نہیں کریں گے، اب تم کو قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے میں شمار کیے جاؤ گے۔ اور دیکھیں اس طریقے سے اللہ نے اس خسارے کو واضح کیا کہ اگر دین اسلام کو چھوڑ رہے ہو تو خسارہ اٹھانے والے میں شمار کیے جاؤ گے۔ کہا کہ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل قرآن کی صورت میں اللہ نے سورہ والعصر نازل کر دیا، جس میں اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے۔ پروردگار کون لوگ گھاٹے میں ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا۔ یعنی کون گھاٹے میں ہے؟ آیت ملائیے گا، وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرو گے تو ہم قبول نہیں کریں گے، اور آخرت میں تم نقصان اٹھانے والے میں سے ہوگے۔ تو کون نقصان اٹھائے گا؟ کہا جو بے ایمان ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا، جو ایمان والا ہوگا وہ نقصان نہیں اٹھائے گا۔ بھائی سورہ والعصر یہی نہ کہہ رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے اس کے کہ جو ایمان لے آئے۔ یعنی دار اسلام میں جو داخل ہو گیا وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ فائدے میں ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان سے کام نہیں چلے گا بلکہ عمل صالح بھی انجام دینا پڑے گا۔ تو قرآن دونوں چیزوں کو بیان کر رہا ہے کہ صرف ایمان سے کام نہیں چلے گا بلکہ عمل صالح بھی انجام دینا پڑے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کو صبر کی تلقین بھی کرنی پڑے گی۔ یعنی دار اسلام میں آنے کے بعد اسلام کے قوانین کی پاسداری بھی انسان کو کرنی پڑے گی۔ یعنی وہ چیزیں جو اسلام میں بیان کی گئی ہیں اس چیز کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا، اس چیز کو ماننا بھی پڑے گا، اس چیز کو سمجھنا بھی پڑے گا۔ دیکھیے پوری کائنات میں جو انسانوں کو اللہ نے بنایا تو اس میں حواس خمسہ پایا جاتا ہے۔ حواس خمسہ یعنی سونگھنے کی چیزوں کو محسوس کرنا، دیکھنے کی چیزوں کو محسوس کرنا، چکھنے کی چیزوں کو محسوس کرنا، مس کرنے کی چیزوں کو محسوس کرنا، یہ حواس خمسہ کے دائرے میں آتا ہے۔ لیکن اللہ نے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہیں کچھ، اللہ نے بنائی کچھ ہے، نام کچھ رکھا ہے۔ اللہ نے بنایا کچھ ہے اور نام کچھ رکھا ہے۔ اللہ نے بنایا صبر کو ہے، نام محمد رکھا۔ اللہ نے بنایا صلات کو ہے، نام علی رکھا۔ اللہ نے بنایا وفا کو ہے، آپ دیکھیں اللہ نے بنایا صلات کو ہے اور نام علی رکھا۔ اللہ نے بنایا حیا کو ہے، نام فاطمہ رکھا۔ اللہ نے بنایا حسن کو ہے، نام حسن رکھا۔ اللہ نے بنایا احسان کو ہے، نام حسین رکھا۔ اللہ نے بنایا وفا کو ہے، نام عباس رکھا۔ اللہ نے بنائی کچھ ہے اور نام کچھ رکھا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے نا وَاسْتَعِينُوا الصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر سے مدد مانگو اور صلات سے مدد مانگو۔ وَاسْتَعِينُوا الصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر سے مدد مانگو اور صلات سے مدد مانگو۔ میں نے کہا معبود یہ صبر کیا ہے، صلات کیا ہے؟ کہا صبر ہے اور صلات نماز ہے۔ صبر ہے اور صلات نماز ہے۔ تو صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو۔ میں نے کہا پروردگار صبر سے کیسے مدد مانگے، نماز سے کیسے مدد مانگے؟ کہا کہ صبر نام ہے محمد کا، نماز نام ہے علی کا۔ صبر سے مدد مانگو اور صلات سے مدد مانگو۔ تو صبر نام ہے محمد کا اور صلات نام ہے مولا متقیان کا، جس کو بات اب بھی سمجھ میں نہیں آئی
میں مثال سے آپ کو بات واضح کر دے رہا ہوں بھائی، تاریخ کے آئینے میں دیکھیے بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے بھائی۔ اذان سب کو یاد ہے، سب اذان جانتے ہیں۔ دیکھیے پیکر صلات میرا مولا علی ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ میرا علی پیکر صلات ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ اذان اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، وحی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اذان ختم ہو گئی، اس کے بعد ہوتی ہے اقامت، اور اقامت میں ایک چیز کا اضافہ ہے، وہی اللہ اکبر، وہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی اشہد ان محمد رسول اللہ، وہی حی علی الصلاۃ، وہی حی علی الفلاح، وہی حی علی خیر العمل۔ ایک چیز کا اضافہ، حی علی خیر العمل، ایک چیز کا اضافہ یہ ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ توجہ ہے نا، ایک چیز کا اضافہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ۔ جاؤ جا کر پوچھو کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے قد کا مطلب ہوتا ہے بالتحقیق، قامہ کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، قد قامت الصلاۃ، قد کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، قامت کہتے ہیں نماز کو، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو۔ قد مطلب بالتحقیق، قامت مطلب کھڑی ہو گئی، الصلاۃ مطلب نماز، یعنی نماز کھڑی ہو گئی۔ بھائی ظاہری ترجمہ دیکھ لیجئے، ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گا، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی۔ اسی لیے جب قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ نماز کھڑی ہوتی ہے کہ نمازی کھڑا ہوتا ہے؟ بھائی سوال ہے، نماز کھڑی ہوتی ہے کہ نمازی کھڑا ہوتا ہے؟ کہا کہ نمازی کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سمجھے ہی نہیں ہو کہ تم کس کے سنت پہ عمل کر رہے ہو، یا تو یہ مانو کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہو، یا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہو۔ کہ جب بلال اقامت دے رہے تھے، اقامت دیتے دیتے جب بلال نے کہا قد قامت الصلاۃ، جب لوگ کھڑے نہ ہوئے تو بلال نے آواز دی، اے نمازیوں دیکھتے نہیں وہ پہلے صف میں کون ہے جو کھڑا ہو گیا؟ جب پہلے صف میں کھڑا ہو گیا، دیکھتے نہیں، اٹھو کھڑے ہو جاؤ۔ اب جیسے ہی علی کو کھڑا ہوتا دیکھا، فوراً لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو علی پیکر صلات، میرا مولا پیکر صلات ہے، تو صبر سے مدد مانگو اور صلات سے مدد مانگو۔ میں نے قرآن کی قسمیں بیان کی تھی کہ قرآن 82 مقامات پر اللہ قسمیں کھا رہا ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ ہر قسم کا تعلق یا تو علی سے ہے یا جناب زہرا سے ہے، یہ مرتبہ تھا، علی سے ہے یا جناب زہرا سے ہے۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، والشمس وضحاها والقمر ذات تلاها۔ ہر کسی کو آیت یاد ہوگی، کیونکہ کبھی پڑھے نہ پڑھے، کبھی سنے نہ سنے، لیکن عیدین کی نماز میں دوسری رکعت میں یہ ضرور ملاحظہ فرماتا ہے ہر انسان کہ والشمس وضحاها والقمر ذات تلاها، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ ملاحظہ فرمائیے گا، اللہ قسمیں کھا رہا ہے، سورج کی قسم کہ جب وہ چمکا، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ تو یہ سورج کون ہے کہ جس کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے؟ تو یہ وہ سورج نہیں ہے جو روز طلوع ہوتا ہے اور بعد میں غروب ہو جاتا ہے، یہ وہ سورج نہیں ہے جو دن میں نظر آتا ہے اور رات میں چھپ جاتا ہے، بلکہ اس سورج سے مراد جسے قرآن نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، یہ وہ سورج ہے جو کائنات کا پیشوا ہے، یہ وہ سورج ہے جو امت کا رہنما ہے، یہ وہ سورج ہے جو سرتاج پنجتن ہے، یہ وہ سورج ہے جو محبوب رب امین ہے، یہ وہ سورج ہے جس نے عرب کے بدو کو مسلمان بنایا ہے، یہ وہ سورج ہے جس نے آدمی کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو صاحب ایمان بنایا، صاحب ایمان کو سلمان بنایا ہے، یہ وہ سورج۔ اللہ یا رسول اللہ،
یا علی یہ وہ سورج ہے کہ جس ذات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سورج سے مراد رسول خدا کی ذات ہے کہ وہ شمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکا، اول قمر ذات علاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ تب یہ چاند کون ہے؟ یہ چاند کون ہے جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے؟ کہا یہ چاند وہ چاند ہے کہ جو 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ کہا یہ چاند وہ چاند ہے جو مرحب کو پھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ یہ چاند وہ چاند ہے جو دونوں ہاتھوں سے کلے ازدر چیر دیتا ہے۔ یہ چاند وہ چاند ہے جو کبھی معراج میں محمد مصطفیٰ سے ملاقات کرتا ہے، کبھی محمد مصطفیٰ غدیر کے میدان میں اٹھا کر 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان دکھاتے ہیں۔ کیا ہے لوگوں؟ والقمر ذات علاہا، یہ وہ چاند ہے۔ اس چاند سے مراد غالب علی کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ والقمر ذات علاہا، قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ کیونکہ آپ جائیے کسی قریے میں، کسی دیہات میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں چلے جائیے، کسی کنٹری میں چلے جائیے، اور جانے کے بعد آپ سوال کیجئے کہ صاحب رجب کا چاند سورج ہوتا ہے، شعبان کا سورج ہوتا ہے، ذوالقعدہ کا سورج ہوتا ہے، محرم کا سورج ہوتا ہے، تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ صاحب سورج صرف ایک ہوتا ہے، سورج صرف ایک ہوتا ہے۔ لیکن آپ وہیں پر کھڑے ہو کر یہ پوچھنے لگ گئے کہ بھائی رجب کا چاند ہوتا ہے، رمضان کا سورج چاند ہوتا ہے، ذوالقعدہ کا چاند ہوتا ہے، محرم کا چاند ہوتا ہے، تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ ہاں صاحب رمضان کا بھی چاند ہوتا ہے، ذوالقعدہ کا بھی چاند ہوتا ہے۔ بھائی لوگ عید کے چاند کا انتظار کرتے ہیں نا، محرم کا بھی چاند ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں، تبھی تو ہر مہینے نظر آتا ہے۔ سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں، اور سورج کا نائب چاند ہوگا، ستارے نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا والقمر ذات علاہا، قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلا۔ تو اللہ اس سورج کی قسم نہیں کھا رہا ہے، اللہ اس چاند کی قسم نہیں کھا رہا ہے کہ رات میں تو نظر آ رہا ہے، بادل آ گیا وہ چھپ گیا۔ ایسے چاند کی اللہ قسم نہیں کھائے گا کہ جو مخلوق ایسی مخلوق ہو جو آل محمد سے کم ہو، اور اس مخلوق پہ کنٹرول آل محمد کا ہو، تو اللہ کبھی بھی آل محمد کو چھوڑ کر کائنات کی وہ چیز کو لائق قسم نہیں بنا سکتا۔ اور آپ دیکھیں لائق قسم بھی وہ بنا کہ جو ان کے در سے منسلک ہوا ہے۔ اگر میں نے بتایا تھا کہ ستارے کی قسم اللہ نے کھائی تو کبھی نہ کھاتا اور کبھی کھایا بھی نہیں تھا، لیکن در سیدہ پہ آ رہا ہے تو لائق قسم بن جا رہا ہے۔ یہ ہے عظمت جناب سیدہ اور عظمت مولا کائنات۔ لہذا سورج ایک ہوتا ہے اور چاند 12 ہوتے ہیں۔ جائیے تاریخ کی کتابوں میں دیکھیے اور پڑھیے اور لوگوں سے پوچھیے کہ صاحب تاریخ میں کتنے طریقے کے چاند ہیں، تو آپ کو تاریخ میں کل 5 چاند نظر آئیں گے۔ جو تاریخ نے بتایا کل 5 چاند نظر آئیں گے۔ پہلا چاند قمر البطحا، بطحا والوں کا چاند۔ اس چاند سے مراد ذات رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پہلا چاند قمر الحرم، حرم والوں کا چاند، قمر البطحا، بطحا والوں کا چاند۔ اس چاند سے مراد رسول خدا ہے۔ دوسرا چاند جو تاریخ نے بتایا قمر الحرم، حرم والوں کا چاند۔ اس چاند سے مراد جناب عبد المطلب ہیں۔ تیسرا چاند قمر العرب، عرب والوں کا چاند۔ اس چاند سے مراد جناب عبداللہ ہے، رسول اللہ کے والد جناب عبداللہ ہے۔ 3 چاند ہوئے۔ چوتھا چاند
والقمر اذا تلاہا، وہ چاند ہے کہ جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے، یعنی مولا کائنات کی ذات گرامی ہے۔ اب پانچواں چاند قمر بنی ہاشم، صلوات علی محمد وعلیہ۔ پانچ چاند تاریخ نے بتایا۔ قمر الحرم، حرم والوں کا چاند، جب پورے حرم والوں کا حسن یکجا ہوا تو جناب رسول خدا جناب عبد المطلب چاند کہلائے۔ جب پورے بطحا والوں کا حسن یکجا ہوا تو رسول خدا چاند کہلائے۔ جب پورے عرب والوں کا حسن یکجا ہوا تو جناب عبداللہ چاند کہلائے۔ جب ان تینوں کا حسن یکجا ہوا تو مولا کائنات چاند کہلائے۔ جب ان چاروں کا حسن ایک جگہ جمع ہو گیا اسے عباس کہا گیا۔ اس چاند کو محمد والے، اس چاند کو عباس کہتے ہیں۔ قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کے چاند کا نام عباس ہے۔ عرب کا چاند ہونا اور ہے، حرم کا چاند ہونا اور ہے، بطحا کا چاند ہونا اور ہے، لیکن بنی ہاشم کا چاند ہونا یہ تمام چاندوں سے مختلف ہے۔ والقمر اذا تلاہا، قسم ہے اس چاند کی کہ جو اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ تو دیکھیں مولا کائنات، کیونکہ تاریخ ہے مولا عباس کی، لہذا دوسرے طرف جانا مناسب نہیں ہے۔ مولا کائنات نے تاریخ میں اٹھائیے، قرآن اٹھائیے، آپ کو ملے گا کہ بہت ساری دعائیں ہیں نبی کی۔ جناب زکریا کی دعا، وجعلنی، پروردگار مجھے ایک پاک و پاکیزہ بیٹا دے، ذریۃ طیبۃ، ایک پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کر۔ اللہ نے زکریا کو یحییٰ عطا کیا۔ پھر دوسری دعا جناب ابراہیم کی ہے کہ پروردگار من الصالحین، مجھے صالحین میں سے عطا کر، وجعلنی من الصالحین، مجھے صالحین میں سے عطا کر۔ تو جناب ابراہیم کو اللہ نے اسماعیل عطا کر دیا۔ تیسری دعا رسول خدا کی، کہا پروردگار مجھے ایک مددگار دے دے، وجعلنی سلطانا نصیرہ، پروردگار مجھے ایک مددگار دے دے۔ اللہ نے رسول کو علی دے دیا۔ چوتھی دعا جو تاریخ میں ہے وہ مولا متقیان کی دعا ہے، کہا پروردگار ایسا بیٹا دے جو میرے حسین پر جان نثار کر دے۔ ہر کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی طیب و طاہر کی دعا مانگ رہا ہے، کوئی صالحین کی دعا مانگ رہا ہے، کوئی اپنے مدد کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ تو جو اپنے مدد کے لیے دعا مانگے اسے رسول کہتے ہیں، اور جو حسین کی مدد کے لیے دعا مانگے اسے علی کہتے ہیں۔ رسول اپنے لیے اپنا مددگار ڈھونڈ رہے ہیں، پروردگار مجھے مددگار دے دے۔ اللہ نے علی دے دیا، اور علی پوری زندگی علی نے اللہ سے کچھ نہ مانگا، اللہ سے کچھ نہ مانگا۔ ایک واحد مولا عباس ہیں کہ جو نماز شب میں مولا متقیان نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، پروردگار ایسا بیٹا دے جو میرے حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر دے۔ بلایا عقیل کو، عقیل جی آقا، کہا عقیل جاؤ ایک بہادر خاندان دیکھو، ایک بہادر خاندان دیکھو اور رشتہ لے کر جاؤ۔ جناب عقیل کو کہہ رہے ہیں بھائی نظروں کو ذوالفقار بنانے والا اور نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والا، 70 نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والا آج عقیل سے کہہ رہا ہے کہ بہادر خاندان دیکھو۔ مولا عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے سب جانتے ہیں، عقیل کو سب نہیں جانتے۔ جب مناسب موقع ہے کہ لوگ عقیل کو بھی پہچان لیں، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کیونکہ عقیل تھے نصاب عرب، عقیل کی انگلیوں پر عرب کے خاندان کے شجرے تھے۔ عقیل جانتے تھے کس کے خانہ ولدیت میں فرضی نام لکھا ہوا ہے، اس لیے کہا عقیل جاؤ رشتہ لے کر جاؤ۔ عقیل رشتہ لے کر چلے مولا کائنات کا۔ اب جب رشتہ لے کر عقیل جا رہے ہیں تو جھومتے ہوئے، بل کھاتے ہوئے، علی کا رشتہ قصیدہ پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے علی کے رشتے کے دو ہی پیغمبر ملے، آسمان پر زہرا اور زمین پر عقیل۔
झूमते हुए मुस्कुराते हुए अली का कसीदा पढ़ते हुए अकील घर से बाहर निकले और उस दरवाजे पर पहुंचे। तारीख ने लिखा कि जनाब खुजाम का दरवाजा, उस दरवाजे पर पहुंचे। उम्मुल बनीन के वालिद यानी मौला अब्बास की माँ उम्मुल बनीन, उनके वालिद जनाब खुजाम के दरवाजे पर जैसे ही अकील की निगाहों का सितारा जाके रुका, अकील ने दरवाजा खटखटाया। जनाब खुजाम घर से बरामद हुए, दरवाजे को खोला, देखा कि अकील है, सलाम किया। अकील ने जवाब सलाम दिया। कहा कि अकील आप क्यों आ गए थे? मुझे कह दिया होता चले आते। कहा कि यूं नहीं आया हूं, ऐसे नहीं आया हूं। कहा कि अच्छा आइए। बिस्मिल्लाह, घर में बुलाया और बैठाया, और बैठाने के बाद जानते हैं कहाँ बैठाया? वहां बैठाया कि जहां खुद बैठते थे। बुजुर्ग जानते हैं ना, पहले जमाने में एक मस्जिद हुआ करती थी, एक कुर्सी हुआ करती थी खास करके, सिर्फ बुजुर्ग बैठेगा, कोई और नहीं बैठेगा। अगर उस जगह पर कोई और बैठ गया तो बेहतरामी मानी जाती थी। जनाब खुजाम ने जनाब अकील को वहां बैठाया कि जहां खुद बैठते थे। मैंने कहा है जनाब खुजाम, आप अपनी मसनद पे अकील को क्यों बैठा रहे हैं? अजब नहीं जनाब खुजाम जवाब दे कि देखो बाकिरदार बेटियों के बाप मसनद दे देते हैं, जबरदस्ती छीनते नहीं है। बाकिरदार बेटियों के बाप होते हैं, मसनदे दे देते हैं, छीनते नहीं हैं। बैठाया, बैठाने के बाद मेहमान नवाजी की, जो भी मेहमान नवाजी उस दौर में चल रही हो, जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूं। मेहमान नवाजी हुई। उसके बाद जब खा पी के फारिग हो चुके तो जनाब अकील ने कहा कि ऐ खुजाम, मैं एक पैगाम लेकर आया हूं। कहा बिस्मिल्लाह बोलिए। कहा कि शेर खुदा को जानते हैं, अमीर अल मोमिनीन को जानते हैं, अली इब्न अबी तालिब को जानते हैं। कहा कि दुनिया का कौन ऐसा बदबख्त होगा जो आफ्ताब इमामत को ना जाने, जो अली मुर्तज़ा को ना जाने? कहा बिल्कुल जानता हूं। कहा कि मैं उनका रिश्ता लेकर आया हूं। अब जैसे ही ये कहा, जनाब खुजाम ने कहा अच्छा, मेरी तो नसीब खुल गई, आकाए तो जहां अमीर अल मोमिनीन का रिश्ता मेरे यहाँ। अब जनाब खुजाम के खुशी का आलम मत पूछिए, बिल्कुल खुश हैं, मसरूर हैं। लेकिन जनाब खुजाम ने कहा कि ऐ अकील जरा ठहरिए, रुकिए, बेटी से पूछ लेता हूं, बेटी से इजाजत ले लेता हूं, मर्जी पूछ लेता हूं। मैं कहूंगा ऐ खुजाम, अली मुर्तज़ा का रिश्ता है, मौलाए कायनात का रिश्ता है, फौरन हाँ बोल दीजिए। अजब नहीं जनाब खुजाम कहे शरीफ खानदान के लोग मशवरा करते हैं, जबरदस्ती थोपते नहीं है। मशवरा करते हैं, जबरदस्ती थोपते नहीं है। गए घर के अंदर गए, एक तरफ बीबी हैं जनाब उम्मुल बनीन, दूसरी तरफ जनाब खुजाम, बीच में पर्दा टंगा हुआ है। कहा कि बेटी अकील आए हैं अली का रिश्ता लेकर, क्या मर्जी है? जनाब उम्मुल बनीन ने भी कहा कि जो बाबा की मर्जी, जो बाबा की मर्जी। अब इसमें औरतों को भी ख्याल रखना चाहिए, लड़कियों को भी ख्याल रखना चाहिए कि जनाब उम्मुल बनीन की सीरत पे अगर अमल किया जाए तो हमेशा माँ बाप की रजामंदी का होना ज़रूरी है। बीबी ने यहाँ पैगाम दिया कि जो बाबा की मर्जी, यानी मर्जी वालिदैन के अलावा कुछ नहीं चाहती। आए जनाब खुजाम, आने के बाद कहा अकील जाइए और मौला को मेरा सलाम कहिए, और उनसे कहिए कि उनका जब दिल करे वो आए और अपनी खादमा को रुखसत कराकर चले जाएं। अब जनाब अकील चले हैं, मौला कायनात के पास पहुंचे। आने के बाद पूरा माजरा बयान किया। बयान करने के बाद जब पूरा माजरा बयान कर दिया तो फिर मौला मुत्तकियान की बारात चली जनाब खुजाम के दरवाजे पर। निकाह हुआ, रुखसती हुई। अब रुखसती का मंजर सुनिए कि रुखसती जैसे हुई, बीवी सवारी पे बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही मौलाए कायनात का घर आया, थोड़े दूर
बीबी सवारी से उतरी, कहा कि मुझे सवारी से उतार दो। बीबी सवारी से उतरी, उतरने के बाद जनाब उम्मुल बनीन दौड़ती हुई अली के चौखट पे गई और जाने के बाद अली के चौखट को चूमा। अली के चौखट पे गई और जाने के बाद अली के चौखट को चूमा। सीरत उम्मुल बनीन है अली के दर को चूमना। अली के चौखट को चूमा और चूमने के बाद घर के अंदर गई। दाहिने तरफ देखा हसन हुसैन खड़े हैं, बाएं तरफ देखा ज़ैनब उम्मे कुलसूम खड़ी है। चारों को बुलाया और कलेजे से लगाया, कहा कि बच्चों, मैं मां बन के नहीं आई, खादमा बन के आई हूं, खादमा बन के आई हूं। अगर इस मां का बेटा अब्बास पूरी उम्र अगर हुसैन को आका कहे और ज़ैनब को शहजादी कहे तो ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि ये तरबियत उम्मुल बनीन है। दाखिल हो रही हैं जो बाबा की, दाखिल होते ही कह रही हैं कि खादमा बनकर आई। मौला अब्बास की अजमत और बुलंदी, इस अंदाज में मौला अब्बास परवान चढ़ रहे हैं। एक तरफ से शुजाअत अली और दूसरी तरफ सब्र हुसैन और बीच में अब्बास परवान चढ़ रहे हैं। मुलाजा किया, शुजाअत अली और मौला अब्बास, मौला हुसैन की सब्र, बीच में मौला अब्बास परवान चढ़ रहे हैं। इस अंदाज में परवान चढ़े। अब वक्त नहीं है, वरना सिफीन का एक दो मंजर भी दिखाता, बस यहीं से रब्ते मुसाहिब ले लूंगा क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। लिहाजा इंशाअल्लाह कल और बातें होंगी। तो मौला अब्बास उस ज़ात का नाम है कि एक तरफ शुजाअत अली, दूसरी तरफ सब्र हुसैन, अब बीच में मौला अब्बास परवान चढ़ रहे हैं। अब सोचें कि मौला अब्बास किस ज़ात का नाम है, मौला अब्बास किस बुलंदी का नाम है। इसीलिए जब गैज़ आता था तो अली की शुजाअत का आलम था, और जब मौला हुसैन रोकते थे तो हुसैन के सब्र का अंदाज़ा होता था, मौला अब्बास की तरबियत का अंदाज़ा होता था कि जहाँ मौला अब्बास ने शुजाअत को लिया है वहीं से मौला अब्बास ने सब्र को भी लिया है। हर गांव पर, हर जगह पर अब्बास को हुसैन ने यह कह के रोका कि अब्बास ये करबला नहीं है, अब्बास ये करबला नहीं है। आप देखें कि मौला हुसैन को जब बैत के लिए बुलाया गया, बैत का मुतालबा किया गया, तो वहां जब मौला हुसैन की आवाज गूंजी दरबार में, तमाम बनी हाशिम के जवान दरबार के अंदर दाखिल हुए। और होने के बाद आलम यह था मौला अब्बास का कि त्योरियां चढ़ी हुई और चेहरा जर्द, गुस्से की आलम में, तलवार पे जैसे ही हाथ डाला मौला ने हाथों पे हाथ रख दिया, अब्बास करबला नहीं। अब्बास ये सोचकर रुकते चले जा रहे हैं कि शायद मौला हुसैन करबला में इजाजत दे देंगे। यहाँ रुके, फिर वहां दरियाए फरात पर खैमा लगा, खत खींचा। मौला हुसैन ने कहा अब्बास, मौला हुसैन ने भी वहां पे रोकना चाहा, लेकिन वहां पर आलम क्या था। आप देखिए, मौला हुसैन ये कह ना पाए कि ये करबला नहीं है, क्योंकि करबला में खत खींचा था। अब मौला हुसैन, आप सुनते हैं ना कि मौला अब्बास जब गैस की आलम में आए, आने के बाद खत खींचा और खींचने के बाद कहा किसकी जुर्रत है तो इस लकीर को पार कर दे। आपने सुना है ना, लेकिन वहां मौला हुसैन रोकना चाहते थे, लेकिन रोका नहीं अब्बास को, आगे नहीं बढ़े, रोका नहीं। शहजादी ज़ैनब को कह रहे हैं, क्या बहन ज़ैनब, तू ही है कि जो अब्बास को रोक सकती है। वजह क्या है? कहा वजह यही था कि हर जगह हुसैन ने कहा कि अब्बास ये करबला नहीं है, अब्बास ये करबला नहीं है, अब्बास ये करबला नहीं है। लेकिन जब करबला में खत खींचा है तब हुसैन के पास वो जुमला ना था कि हुसैन ये कहें कि अब्बास ये करबला नहीं है। जनाब ज़ैनब को कहना पड़ा। जनाब ज़ैनब ने कहा फिज़ा, जाकर अब्बास को कह दो कि दरिया से खैमे हटा ले, वरना हम अपने बाल को बिखेर देंगे। जैसे ही ये जुमला सुना है मौला अब्बास ने, मौला अब्बास दौड़ते हुए आए, आने के बाद शहजादी के कदमों पे गिर गए, तलवार को जमीन पर फेंक दिया
کہ شہزادی اگر آپ کی مرضی یہ ہے تو عباس تلوار نہ اٹھائے گا۔ اپنے تلوار کو زمین پر مولا عباس نے پھینک دیا۔ دیکھیں 8 محرم ہو گئی، تمام لوگ آمادہ ہو گئے غازی عباس کے مصائب سننے کے لیے، اور ہر آنے والا اپنے دل میں یہ لے کے آیا ہوگا کہ چلو چلو مولا علی کو عباس کا پرسہ دے دیا جائے، شہزادی کو اس کے لال کا پرسہ دے دیا جائے۔ جس طرح امام حسین جناب زہرا کے شہزادے ہیں، اسی طرح غازی عباس بھی جناب زہرا کے شہزادے ہیں۔ آزادارو، جناب مولا عباس اس ہستی کا نام ہے جسے شہزادی زینب نے، جسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سلام بھیجا ہے۔ اس لیے کہ جب غازی پیدا ہوئے جیسے ہی غازی پیدا ہوئے نا، تو مولا متقیان نے غازی کو ہاتھوں پہ لیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ اے مولا، تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے غازی کو میرے حوالے کر دیجئے، ابھی میں واپس کر دوں گا۔ تو غازی کو ہاتھوں پہ لیا، اور لینے کے بعد غازی کو ایک حجرے میں گئی، ایک کمرے میں گئی، اور جانے کے بعد کانوں میں کہا اے غازی، تجھے میری اماں نے سلام کہا ہے، تجھے میری ماں نے سلام بھیجا ہے۔ تو غازی اس شخصیت کا نام ہے جو جناب زہرا کے لختے جگر ہیں۔ جس طرح مولا حسین ہیں اسی طرح غازی عباس ہے، لیکن غازی عباس نے پوری زندگی ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہا، مولا حسین کو آقا کہا، شہزاد زینب کو شہزادی کہا، کہیں بھی امام حسین کو بھائی نہ کہا۔ ہاں زادارو، یہی وجہ ہے کہ جب آئے ہیں خیمے میں، آنے کے بعد امام حسین کو کہا کہ اے مولا، مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے، انصار شہید ہو گئے، اقربا شہید ہو رہے ہیں، مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دیجئے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب عباس نے کہا تو حسین نے جملہ کہا، حسین نے کہا عباس، اگر تو چل گیا تو میری فوج کا لمبرداری کون کرے گا؟ تو میرے فوج کا لمبردار ہے۔ عباس نے سنا، واپس خیمے میں چلے گئے۔ لیکن عزیزو، جب اون محمد شہید ہو گئے، قاسم کے ٹکڑے زمین کربلا میں بکھر کے، علی اصغر جناب اون محمد شہید ہو گئے، جناب علی اکبر شہید ہو گئے، سینے پہ برچھی کی یعنی ٹوٹ چکی ہے۔ ایک مرتبہ پھر عباس آئے، آنے کے بعد کہا مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے کہا عباس، تو میرے فوج کا لمبردار ہے۔ اب عباس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کہا مولا، ارے وہ فوجی کہاں رہی جس کی عباس لمبرداری کرے؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے مولا، وہ فوجی کہاں رہی جس کی علمبرداری کر سکوں؟ مولا حسین نے دیکھا، مولا حسین نے عباس کو جواب نہ دیا، عباس کو جواب نہ دیا، لیکن جیسے ہی خیمے سے الاتش 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 کی آوازیں آنے لگی، مولا حسین کی کانوں میں جناب سکینہ کی آواز گونجی۔ مولا حسین نے کہا عباس، کربلا جاؤ مگر پانی کے لیے جانا، جنگ نہ کرنا۔ مولا عباس خیمے میں آئے، جناب سکینہ کی مشق کو لیا، اور لینے کے بعد جناب سکینہ سے جب رخصت ہو رہے تھے تو جناب سکینہ نے کہا تھا اے چچا، پیاس جانے مار رہی ہے، اے چچا لب خشک ہو چکا ہے، اے چچا عالم یہ ہے کہ زبان ہونٹوں پہ آ رہی ہے، اے مولا بچوں کا عالم تو بہت زیادہ برا ہو گیا، اے مولا بچے تڑپ رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، اے مولا پانی مہیا کر دے۔ اپنے چچا کو کہہ رہی
ہے، اے چچا پانی مہیا کر دے۔ مولا عباس نے تسلی دی، کہا بیٹی سکینہ میں ابھی جا رہا ہوں، میں ابھی پانی لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر مشک کو لیا اور علم میں باندھا۔ باندھنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے، چاہتے تھے کہ کربلا کی طرف بڑھے۔ امام حسین نے عباس کو روکا، عباس ٹھہرو، عباس رکو، عباس تھوڑا ٹھہرے۔ جیسے ہی عباس رکے، امام حسین نے کہا عباس علم کو جھکاؤ۔ اب جب علم جھکا، علم کے پھریرے پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ امام حسین نے اسے مٹایا، لکھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہائے عزادارو، امام حسین ارے پہلے ہی سمجھ گئے کہ میرا بھائی جا تو رہا ہے پر واپس نہ آئے گا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ گریہ کرنے آئے ہونا، ماتم کرنے آئے ہونا، نہ جانے جناب زہرا کس کے پاس یہ فریاد کر رہی ہو کہ 2 قطرے آنسو میرے بچے کے لیے دے دو، لیکن آج تو مولا عباس کے لیے بھی مانگ رہی ہوگی نا۔ مولا عباس کی شہادت پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی لکھا نا انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا عباس نے رخصت لی، اور رخصت لینے کے بعد میدان کارزار کی طرف بڑھے۔ ادھر عباس بڑھے، ادھر سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا۔ اے بچوں ارے ٹھارس رکھو، میرا چچا پانی لینے گیا ہے، ابھی کچھ دیر میں آ جائے گا۔ ننھے ننھے بچے یہ سوچ کر ڈھارس رکھے ہوئے ہیں کہ ابھی کچھ دیر میں پانی آ جائے گا، لیکن جیسے ہی کربلا کے میدان میں غازی عباس پہنچے ہیں، امام حسین نے کہا اے بیٹا علی اکبر، اے بیٹا علی اکبر، کربلا کے منظر کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد مجھے خبر دیتے رہو۔ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ اب مولا عباس میدان کارزار میں پہنچے، جیسے ہی جنگ کر رہے ہیں، لعینوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ جب علم ادھر سے ادھر ہو رہا ہے نا جنگ کرنے میں، تو جناب علی اکبر نے کہا اے مولا علم کبھی ادھر ہو رہا ہے، کبھی ادھر ہو رہا ہے، کبھی نیچے ہو رہا ہے، کبھی اوپر ہو رہا ہے۔ مولا حسین نے عباس کے لیے دعا کی، لیکن جیسے ہی علم کچھ دیر آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد جب دریائے فرات پر غازی عباس اترے ہیں، اترنے کے بعد مشک سکینہ کو بھرا ہے، مشک سکینہ بھرا۔ جیسے ہی مشک بھر کے دریا سے اوپر آئے، ایک شکی جو پیڑ کے سہارے سے چھپا تھا، ارے ننگی تلوار لیے ہوئے دائنے بازو پر ایسا وار کیا، بازو کٹ کے زمین کربلا پہ گرا۔ عباس نے علم کو بائیں بازو میں لیا۔ حسین نے کہا میرے عباس کے بازو کی خیر۔ جیسے ہی بائیں بازو میں علم کو لیا، لینے کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں، ایک شکی نے پھر بائیں بازو پہ وار کیا، اب بائیں بازو بھی کٹا، علم لڑکھڑایا۔ غازی عباس نے ارے دانتوں کے سہارے مشک علم کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد رخ کیا خیمے کی طرف کہ میں رہوں نہ رہوں، میری جان چلی جائے، لیکن جو وعدہ کر کے آیا ہوں کسی بھی طریقے سے پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ تاریخ نے لکھا کہ غازی کو بڑا آس تھا پانی کا، کہ پانی خیمے میں چلا جائے، لیکن جیسے ہی ایک تیر آ کر ارے مشک سکینہ پہ لگا، ارے پانی کے ساتھ ساتھ عباس کی آس بھی بہ گئی۔ عباس نے گھوڑے کو موڑا کہ جب پانی ہی نہ رہا، ارے عباس خیمے میں جا کے کیا کرے گا، ارے سکینہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ عباس نے گھوڑے کو موڑنا تھا کہ لعینوں نے عباس پر تیروں کی وار کرنا شروع کیا، تلواروں کا وار کرنا شروع کیا۔
तीर आकर इमाम हुसैन मौला अब्बास की आंखों पर लगा। अब जैसे ही तीर लगा है, मौला अब्बास ने देखा कि तीर आंखों पर लगा। अब अब्बास चाहते हैं कि तीर को निकाला जाए। अब्बास ने ये काम किया कि सर को झुकाया और दोनों घुटनों से अरे तीर को दबाया। अब चाहते थे कि सर को उठाए ताकि तीर निकल जाए। ऐसा गुर्ज मारा, गाजी का सर दो हिस्से में तकसीम हो गया, जमीन करबला पे गिरे। आवाज दी कि मौला मेरा सलाम कबूल करिए। इमाम हुसैन दौड़ते हुए घोड़े से कमर को थामे हुए, इनका सरा तो ज़ाहिरी आखी, अरे भाई अरे तेरे गम ने अरे मेरी कमर तोड़ दी। अजरकमल अल्लाह, ऐ भाई तेरे गम ने मेरी कमर तोड़ दी। कमर को थामे हुए लड़खड़ाते हुए जमीन करबला की तरफ हुसैन बढ़े। तारीख ने लिखा कि हुसैन 2 बार जमीन करबला पे गिरे। अब जैसे ही ठोकर लगी जमीन पर गिरे, इमाम हुसैन को कुछ महसूस हुआ। अब जब उठाया तो अब्बास का दाहिना बाजू हुसैन के हाथों में था। कुछ दूर और आगे बढ़े, फिर जमीन पर गिरे। अब जब देखा तो अब्बास का बायां बाजू दोनों बाजुओं को लेकर, जिस तरह अली असगर को लेकर करबला में आए थे, दोनों बाजू को लेकर अब्बास की लाश पर इस तरीके से हुसैन पहुंचे। और पहुंचने के बाद जब देखा कि गाजी खून में तड़प रहा है, गाजी खून में तड़प रहा है, कहा गाजी अरे कोई हाजत हो तो बताओ। गाजी ने कहा कि मौला एक हाजत तो ये है कि मैं जब आया था तो मैंने सबसे पहले आपका दीदार किया था। ऐ मौला अब ख्वाहिश ये है कि अब मैं जा रहा हूँ तो आपका दीदार करता हुआ जाऊं, लेकिन मौला मैं बड़ा मजबूर हूँ। अरे आंखों में तीर लगा हुआ है, दूसरी आंख में खून जमा है। मौला ने अरे तीर को निकाला और आंखों से खून को साफ किया। गाजी अब्बास ने इमाम हुसैन की ज़ियारत की, इमाम हुसैन को देखा। अब जब देख लिया ना, उसके बाद गाजी कहते हैं कि मौला एक और मेहरबानी कर दीजिए। ऐ गाजी क्या है? कहा मौला मेरी लाश को खैमे में लाने जाना। मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ, लाश को खैमे में ना ले जाना, लाश को खैमे में ना ले जाना। हाँ ज़ादारो ये जुमला जैसे ही कहा ना, इमाम हुसैन ने भी कहा अरे भैया अब्बास मेरी भी एक हाजत है। मौला आपकी क्या हाजत है? कहा है गाजी अब्बास अरे तू जब से रहा, तू जब से पैदा हुआ, तूने कभी मुझे भाई ना कहा। आज आखिरी वक्त में अरे मुझे भाई कह के बुला। अब्बास ने हुसैन को जैसे ही भाई कहा, रूह कफा से अंसरी से परवास कर गई। मौला हुसैन ने बालम को लिया, खैमे की तरफ बढ़े। सकीना ने कहा अरे बच्चों आओ, पानी आ गया, अरे अलम आ गया। अब जैसे ही अलम करीब आया, जनाब सकीना की निगाह पड़ी, अरे अलम तो आ गया, अलमदार ना आया। या अब्बास